الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے ہمارے سماج میں بہت ہی زیادہ عام ایک مرض اور بیماری جس سے شاید کوئی انسان آج تک بچا ہو یا اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ مرض اور بیماری ہے جو بہت سی برائیوں اور جھگڑوں کا سبب ہے، بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ وہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بدگمان ہوتے رہنا۔ بدگمانی کے نقصانات کیا ہیں، بدگمانی سے متعلق واقعات سے ملنے والے اسباق کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ بدگمانی یہ اتنا بڑا مرض ہے کہ کوئی مسلمان بالغ ہونے سے پہلے ہی وہ بدگمانی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کو دیکھو، مسلمان کو دیکھو یا عام لوگوں کو دیکھو، وہ اچھا گمان بہت دیر سے کرتا ہے اور سالوں سے لگے اور جمے اچھے گمان کو بھی ایک دو چھوٹی سی جھوٹی خبروں کی وجہ سے بھی برے گمان میں بدل دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اجتنبوا، بچو، پرہیز کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، کثیرا من الظن، بہت سے گمان کرنے سے بچو، زیادہ مت سوچو لوگوں کے بارے میں، زیادہ خیالات میں مت ڈوبو، ان بعض الظن اثم، اس واسطے کہ بعض گمان جو تم کرتے ہو اس گمان کی وجہ سے ہی تمہیں گناہ لکھا جاتا ہے۔ گمان ہونے کے بعد ابھی کچھ کیا نہیں، زبان سے بولا نہیں، ہاتھ پیر سے کچھ حرکت کیا نہیں، لیکن وہ دل میں دماغ میں جو بٹھا لیا ہے اس کی وجہ سے ہی گناہ لکھ دیا گیا۔ تو کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ مثلا یوں سمجھو ایک آدمی شراب پیا، تھوڑی دیر تو بھی نشے کا مزہ آیا، ایک آدمی زنا کیا، تھوڑی دیر تو بھی زنا کا مزہ آیا، ایک آدمی جوا کھیلا، جتنی دیر کھیلا اتنی دیر تو بھی مزہ آیا۔ تو مزہ تھوڑا نہ تھوڑا ملا، گناہ میں بھی کیوں نہ ہو، گناہ ہوا اپنی جگہ پر لیکن تھوڑی لذت بھی آئی۔ بدگمانی ایسا گناہ ہے جس میں مزہ کچھ بھی نہیں آیا لیکن گناہ بھی لکھا گیا، کیا کچھ بھی نہیں ہے لیکن گناہ بھی لکھا گیا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں گناہ سے بچو، یعنی بدگمانی سے بچو، یہ بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جن باتوں کا تمہیں پکا یقین نہیں ہے، پروف نہیں ہے تمہارے پاس، ان باتوں کے پیچھے مت پڑو کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیوں کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، تم کو پکا نہیں معلوم ہے تو اس کے پیچھے مت پڑو، اس پر کمنٹ مت کرو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس واسطے کہ جو تم سنتے ہو، جو تم دیکھتے ہو، جو تم دل میں خیال لاتے ہو، کل اولئک، ان سب کے بارے میں، کان عنہ مسئولا، کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ باتیں سنی کیوں تم نے؟ کیوں سنے؟
میں کچھ بھی نہیں کیا سن کے. سننا بھی ایک گناہ ہے. آج کل لوگ بہت ہی زیادہ کان کے کچے ہیں. جو بھی سنایا سن لیں گے, یقین کر لیں گے وہ صحیح ہے, غلط ہے, مجھے اس کی ضرورت ہے, میرے سے متعلق ہے, ضروری ہے, غیر ضروری ہے, کچھ نہیں ہے. گھنٹوں ٹائم لوگوں کے پاس فالتو پڑا ہوا ہے دوسروں کی برائیاں سننے کی خاطر. تو اللہ فرماتے ہیں جو سن رہے ہو تم دوسروں کے بارے میں, ان السمع والبصر, جو چیزیں تمہیں دیکھنا نہیں چاہیے, دوسروں کے عیب غلطی ٹوہ میں پڑے رہنا نہیں چاہیے, لیکن نگاہیں تاک لگا کے بیٹھے ہو, کب آتے کب جاتے, کیا پہنتے, کیسا کرتے, کیسا رہتے, تم کو کیا ضرورت ہے ان سب سے. تو یہ جو آنکھیں تمہاری غلط استعمال ہو رہی ہیں اور پھر اس کے بعد دل میں بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں, ان سب کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسن الظن من العبادہ, یہ سنو کسی سے اچھا گمان رکھنا بھی نیکی کا حصہ ہے, اس پر ہی بھی ثواب ملتا ہے. کسی اچھے آدمی کے بارے میں اچھا گمان یہ تو ہونا ہی چاہیے. کسی برے آدمی کے بارے میں بھی اچھا گمان کر لو, اس سے تمہارا کچھ لٹنے والا نہیں ہے, تمہارا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. تو اچھا گمان رکھنا یہ عبادت کا حصہ ہے. اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ حرم من المسلم دمہ وعرضہ, اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر, مسلمان کے لیے جو جو چیزیں حرام کر رکھی ہیں, دمہ کسی مسلمان کا قتل کرنا یہ حرام ہے, وعرضہ کسی مسلمان کی عزت اچھالنا یہ حرام ہے, وَأَن يُظَنَّ بِهِ الظَّنَّ السُّوءَ, اور کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان کرنا, برا سوچنا یہ بھی اللہ نے حرام کر رکھا ہے. آگے فرمایا اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ, سنو برا گمان کرنے سے بچو, فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ, اس واسطے کہ برا گمان یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کسی مسلمان کے بارے میں. برا گمان بہت بڑا جھوٹ ہے کسی مسلمان کے بارے میں, اس لیے برے گمان سے بچو. اور ایک کتاب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث, اس میں نقل کی گئی ثلاث لازمات لامتی, 3 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کے لیے لازم ہیں, یعنی میری امت کا ہر فرد تقریباً اس میں مبتلا ہے. وہ کیا کیا ہیں 3 چیزیں؟ الطیرۃ والحسد وسوء الظن, ایک ہے بدفعلی لینا, بدفعلی لینا, یہ ٹائم پہ کرے تو صحیح ہوتا, یہ وقت کیے تو صحیح ہوتا, یہ دن کیے تو غلط ہوتا, محرم کے مہینے میں کیے تو غلط ہوتا, فلاں مہینے میں کیے تو صحیح ہوتا. یہ بدفعلی لینا یہ امت میں سے تقریباً لوگوں میں پڑا ہوا ہے. والحسد, ایک دوسرے سے جلسی کی بیماری, یہ بھی امت کے ہر فرد میں تقریباً ہے. وسوء الظن, اور برا گمان, یہ بھی تقریباً امت کے ہر فرد میں پایا جاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ برائیاں بہت عام ہیں لیکن تم ان سے بچنے کی کوشش کرو. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سوء الظن غیبۃ بالقلب, برا گمان یہ جیسے کسی کی برائی کرنا زبان کی غیبت ہے, برا خیال کرنا یہ دل کی غیبت ہے. غیبت جس طرح زبان سے کرنا حرام ہے, غیبت ویسے دل سے کرنا بھی حرام ہے, اور برا گمان یہ دل کی غیبت ہے. اور ایک حدیث ہے بخاری شریف کی روایت ہے, شرح ابن بطال للبخاری, اس میں لکھا التباغض والتحاسد اصلهما سوء الظن, آپس میں دشمنیاں جو پھیلتی ہیں, آپس میں جو ایک دوسرے سے حسد کی جو بیماری پیدا ہوتی ہے, اس کی بنیاد اور اس کی وجہ اصل میں بدگمانی ہے. بدگمانی کیسے؟ کسی کے بارے میں سوچ لیا یہ اس نعمت کا حقدار نہیں ہے, پھر کیسے ملی؟ اسے عزت نہیں ملنا چاہیے تھا, کیسے مل گئی؟ اسے ذاتی مکان اور گاڑی نہیں ملنا چاہیے تھا, کیسے مل گئی؟ اب وہ اس کو لائق نہیں سمجھ رہا ہے اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہے یہ اس کا حقدار ہی نہیں ہے, پھر بھی مل گیا. اب اس وجہ سے اس سے حسد کرنا شروع کر دیا, اس سے نفرت اور دشمنی کرنا شروع کر دیا. پہلے بدگمانی ہوتی ہے, پھر تجسس اور عیب جوئی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد غیبتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی آدمی کا کوئی کام یا کوئی قول, کوئی بات جس کے 2 پہلو ہیں, اچھا بھی ہو سکتا برا بھی ہو سکتا, لیکن ہم اس پہلو کے بارے میں ہمیشہ برا ہی سوچتے ہیں, حالانکہ اس میں پازیٹیو پہلو ہے کہ آپ اچھا سوچ سکتے ہو لیکن آپ برے کی طرف ہی جا رہے ہو. یہ ہے بدگمانی. بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی وجہ کے آپ کسی کے بارے میں
برا سوچ لینا یعنی ایسا سوچنا جس کے بارے میں آپ بھی پسند نہیں کرتے کہ میرے بارے میں ویسا سوچے. اپنے بارے میں آدمی سوچتا ہے کہ میرے بارے میں ہر آدمی اچھا سوچے, مجھے ہر آدمی اچھا سمجھے, لیکن دوسرے کے بارے میں برا سوچ لیتا ہے. تو ہر آدمی تو ویسے ہی سوچے گا کہ ہر آدمی میرے بارے میں اچھا سوچے, لیکن ہر انسان کی بیماری یہ ہے کہ دوسرے کو برا سوچ رہا ہے, اپنے کو بہت اچھا سوچ رہا ہے. دوسرا آدمی رات کی تنہائی میں کیا کر رہا ہے نہیں معلوم, تہجد پڑھ رہا ہے کہ تلاوت کر رہا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے, نفل پڑھ رہا ہے, کسی کی خدمت کر رہا ہے نہیں معلوم. میرے بارے میں تو مجھے معلوم ہے کہ رات کے گھنٹے گھنٹے موبائل دیکھ رہا ہوں, فلمیں دیکھ رہا ہوں, سیریل دیکھ رہا ہوں. اپنے گناہ کا پکا یقین ہے, دوسرے کے گناہ کا علم بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اپنے کو بزرگ سمجھ رہا ہے, دوسرے کو گنہگار سمجھ رہا ہے. رات بھر فلمیں دیکھ کر, کٹے چبوترے آباد کر کے, جھوٹ بول کے, دھوکہ دے کے, حرام کما کے, لوٹ مار کر کے, جوا کھیل کے, شراب پی کے, میراث لوٹ کے کھا کے, پارٹنر کو دھوکہ دے کے بھی میں اپنے آپ کو بزرگ سمجھ رہا ہوں, اور دوسروں کی نیکیاں, رات کی تنہائیاں نہیں معلوم ہے, پھر بھی گنہگار سمجھ رہا ہوں. کون اللہ کے نزدیک کتنا نیک ہے, کس کی نیکی اللہ کو قبول ہو گئی نہیں معلوم ہے. اپنے 100% گناہگار ہونے کے باوجود بھی اپنے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے, اور دوسرے کے بارے میں تمہیں 1% بھی نالج نہیں ہے, پھر بھی اس کے بارے میں برا گمان رکھتے ہو. اس واسطے شریعت نے فرمایا کہ برا گمان یہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ میں سے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہو سکتا. بدگمانی کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں؟ علماء نے اس کی چند شکلیں لکھی ہیں. مثال کے طور پر کسی نے آتے ہوئے آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھے کہ وہ کسی کے چپل اٹھا رہا ہے, تو اب چپل اٹھانے کی نیت دو ہو سکتی ہے کہ ایک تو کہ چرانے کی نیت سے سائز دیکھ رہا ہے کہ چپل میرے کو آتے نہیں آتے, چرا کے لے جانا ہے, اس نیت سے دیکھ رہا ہے, یا اس نیت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے والد کے چپل ہیں, یہاں رکھنے کے بجائے یہاں رکھوں گا, یہ میرے استاذ کے چپل ہیں, یہاں رکھنے کے بجائے یہاں رکھوں گا تاکہ نکلنے میں سہولت رہے گی. دونوں وجہ ہو سکتی ہے, لیکن آپ اسے دیکھ کے کہہ رہے ہیں چپل چرانے کی نیت سے دیکھ رہا ہے. یا باپ نے کہا تھا کہ میرے چپل میں وہیں چھوڑ دیا, تھوڑا دیکھ کے صحیح جگہ پہ خانے میں رکھ دینا. اب وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے والد کے چپل کہاں ہیں. اب وہ ڈھونڈنے کو دیکھ کر سمجھ رہا ہے کہ یہ چپل چرانے کی نیت سے ڈھونڈ رہا ہے کون سے نئے ہیں, کون سے میرے سائز کے ہیں, حالانکہ وہ ڈھونڈ رہا ہے اس نیت سے کہ میرے والد کے چپل ان میں کہاں سے ہیں. تو یہ دو بھی پہلو ہیں, لیکن سوچنے والا اس کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیا, یہ بری سوچ کی ایک شکل ہے. دوسری شکل نیت پر بدگمانی کرنا. اگر کوئی آدمی لمبا ٹائم مسجد میں وقت دے رہا ہے, کوئی خطیب صاحب لمبا بیان کر رہے ہیں, کوئی امام صاحب لمبی نماز پڑھا رہے ہیں, کوئی نماز کے بعد بیٹھ کے قرآن میں ذکر میں تلاوت میں لگا ہوا ہے, تو آپ کہہ دینا سب دکھاوے کے واسطے ہے صاحب, سب مشہور ہونے کے واسطے ہے. اگر کوئی امام یا خطیب بیان میں صاف صاف کوئی بات کہہ دے, غلط اور منکرات پر ٹوک دے, تو کہتے ہیں جلدی مشہور ہونا چاہ رہے ہیں, جلدی شہرت چاہ رہے ہیں, اس واسطے بول رہے ہیں. تمہارے ابا حضور کو وہی پہنچی ہے, یا تمہاری اماں محترمہ کو حضرت جبرائیل نے آ کر کہا ہے کہ یہ فلاں امام صاحب مشہور ہونا چاہ رہے ہیں, اس واسطے یہ ایسی لمبی نماز پڑھا رہے ہیں. کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی پروف نہیں ہے, لیکن بیٹھے بیٹھے انسان خود تو نہ امامت کر سکا, نہ خطابت کر سکا, نہ قرآن پڑھ سکا, نہ تہجد پڑھ سکا, نہ نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کر سکا, کچھ بھی نہیں کیا. جو نماز پڑھ رہا ہے, جو ذکر کر رہا ہے, جو تلاوت کر رہا ہے, اس کے بارے میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے کہ یہ مشہور ہونے کے واسطے, بزرگ کہلانے کے واسطے, دکھاوے کے واسطے ایسا کر رہا ہے. کتنا بڑا بے وقوف ہے, خود اس عبادت سے محروم رہا, اور جو اس عبادت میں ہے اس کے بارے میں بدگمان ہوتے رہا. اگر یہی بدگمانی کرنے والا بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے, وہی نفلیں پڑھ رہا ہے, وہی ذکر کر رہا ہے, اور دوسرے لوگ کھڑے ہو کے کہیں دیکھو بے وقوف بدتمیز بدماش کہیں کا نماز کے بعد بھی بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے, تو تمہیں کیسے لگے گا, تمہارے دل کو کیسے ٹھیس پہنچے گا. اپنے بارے میں تو چاہتے ہو کہ ہر کوئی, مجھے اگر شراب پیتے ہوئے بھی دیکھ لے, لڑکی سے باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھ لے, رشوت لیتے ہوئے بھی دیکھ لے, تو بھی لوگ میرے بارے میں اچھا گمان کریں. ان کو کیا ضرورت ہے میرے کاموں کے بارے میں پڑھنے کی, ان کا وہ دیکھیں, میرا میں دیکھوں گا. یعنی میں 100% حرام کرتے ہوئے ریڈ ہینڈ پکڑے جاؤں تو بھی میں یہ امید کرتا ہوں کہ لوگ مجھے ولی سمجھیں, اور اگر میں کسی کو مسجد میں تلاوت, قرآن, ذکر, نماز میں بھی دیکھوں تو بھی میں برا گمان کر لوں گا. کیا انسان کی فطرت ہے, کتنا غلیظ سوچ انسان کی آتی جا رہی ہے. بدگمانی کی ایک شکل
سلام کا جواب نہیں دیا کسی نے، ہم نے سلام کیا کسی نے جواب نہیں دیا، تو اب فوراً کہہ دیا متکبر ہے، دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، ارے تم سلام کیے اس کو کیسے سنائی دے گا، اس کو نہیں سنایا یا ہلکا سنایا، یا اس نے جواب دیا لیکن ہلکا دیا جس کو تم کو نہیں سنایا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر شکایت کیے، میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں عثمان، تو اللہ کے حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان سے پوچھا ایسا ہوا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تو سنا ہی نہیں ہے سلام، میں تو نبی کی وفات کے غم میں تھا، غم کی وجہ سے مجھے آواز سنائی نہیں دی۔ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے فوراً کیا کمنٹ کر دیا کہ تکبر ہے دل میں، اس واسطے سلام نہیں کر رہا ہے، سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ یہ بدگمانی کی ایک شکل ہے۔ اور ایک شکل بدگمانی کی، اگر کوئی دو آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے کسی نے ایسے اٹھ کے دیکھا، تو اب وہ جس کو دیکھا وہ سمجھ رہا ہے میرے ہی بارے میں کچھ بول رہے ہیں، دونوں بیٹھ کے کچھ کھچڑی پک رہی ہے، کچھ چل رہا ہے۔ آج کل ان دونوں کی بہت زیادہ مل رہی ہے، پتہ نہیں کیا بات کیا سوچ رہے ہیں، کیا پلان بنا رہے ہیں۔ وہ اپنے کسی بزنس کے بارے میں یا کسی قرضے کے بارے میں یا فیملی میٹر کے بارے میں کچھ بول رہے ہوں، لیکن ہم دور بیٹھے بیٹھے کیا بات کر رہے ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے، میرے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں۔ تم کون سے بڑے جبرائیل ہو کہ تمہارے بارے میں لوگ سوچتے بیٹھیں؟ کون سے شریف انسان ہو کہ تمہاری سب کو پڑھی ہے، اپنی سب بھول گئے، تمہارے بارے میں سوچتے بیٹھیں؟ ہر ایک انسان کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں صحیح سوچ سکے، دوسروں کے بارے میں کہاں سوچتے بیٹھے گا۔ لیکن جو بھی دیکھو یہ بولتا ہے کہ میرے بارے میں کچھ چل رہا ہے، یعنی خود کو اتنا بڑا سمجھ رکھا ہے کہ گویا کہ وہ ٹیبل ٹاک پبلک جہاں بھی بات کر رہی ہوگی تو شاید میرے ہی بارے میں بات کر رہی ہوگی، چونکہ میں اتنا بڑا بیل ہوں یا ہاتھی ہوں یا سانڈ ہوں کہ میرے ہی بارے میں سب لوگ بیٹھ کے سوچتے رہیں۔ ایسا انسان سوچتا ہے، ارے سب آدمیوں کی طرح میں بھی ایک آدمی ہوں، کون کس کو پڑھی ہے کہ کس کے بارے میں سوچتے پھرتے رہیں۔ ایک بدگمانی کی شکل دینی خدمات پر بدگمانی کرنا، جیسے بالخصوص جو ہمارے مسلمانوں میں ایک بدگمانی عام ہے، مدارس اچھے بھی ہیں، خراب بھی ہیں، بعض ضروری بھی ہیں، بعض غیر ضروری فالتو قسم کے بھی ہیں جنہیں واقعتاً بند ہو جانا چاہیے، چندے کے نام پہ واقعتاً لوٹ کے کھا رہے ہیں، لیکن 100% تو ویسے نہیں ہیں۔ 50% وہ مدرسے بھی ہیں جو واقعتاً خدمت دین کی نیت سے وہ رات دن قربانیاں ایسی دے رہے ہیں جو آج تک کسی دین کا شعبہ نہیں دے سکا، کوئی دیندار نہیں دے سکا جتنا مدارس والے دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آج تک میں کسی مدرسے کو چندہ تو نہیں دے سکا، لیکن ہر مدرسے کے بارے میں برا گمان کرتا ہوں کہ مدرسے والے چندے کر کر کے کھاتے رہتے، پیٹ پالتے، گاڑیاں خریدتے، کپڑے لیتے، اپنا گھر بنا لیتے، بچوں کو نہیں کھلاتے، مالیہ کا حساب صحیح نہیں رکھتے، کون پوچھتا کس کو بولتے۔ یعنی اپنے بارے میں ایک مدرسے کی بھی تحقیق نہیں کر سکا، جا کر واقعتاً دیکھ نہیں سکا، دور بیٹھے بیٹھے ہی ہر ایک کے بارے میں برا گمان کرنا شروع کر دیا۔ ازدواجی زندگی میں بدگمانی کی شکل، شوہر دیر سے آیا تو بیوی بدگمانی کر رہی ہے، کہیں باہر چکر چل رہا ہے، دوسرا نکاح ہو گیا ہے، تیسرا نکاح ہو گیا ہے، کسی لڑکی کا فون آ گیا، ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ کال سینٹر سے آیا ہو، وہ ریچارج کرانے کے لیے آیا ہو، وہ کچھ بھی ہو کہ بینک سے فون آیا ہو۔ تو آج کل تو ہر بینک سے کال سینٹر سے لڑکیاں ہی فون کر رہی ہیں، کہاں لڑکوں کو فون کرنے کی فرصت ہے سوائے اپنی گرل فرینڈ کے۔ تو اب وہ سوچ رہا ہے کہ بھئی وہ لڑکی بیوی سوچ رہی ہے اسے کوئی باہر والی لڑکی بھی فون کر رہی ہے، کوئی پرائی عورت بھی فون کر رہی ہے۔ دیر سے آنے پر بدگمان ہو جانا۔ اب شوہر کا بدگمان ہونا، بیوی اپنے میکے جانا چاہ رہی ہے، اماں کے گھر جانا ہے، بھائی کے گھر جانا ہے، بہن کے گھر جانا ہے، تو اب یہ سوچا ہر مہینہ گھر جا رہی ہے، وہاں کچھ چکر چل رہا ہے، وہاں کسی سے تعلق ہے، اماں سکھا کے بھیج رہی ہے، ساس سکھا کے بھیج رہی ہے۔ اس طرح ادھر سے بدگمانی ادھر سے بدگمانی، سکھاوا اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں، کانوں سے سنا نہیں، لیکن صرف آنے جانے کی وجہ سے بدگمان ہوتے رہ جانا۔ علماء پر بدگمانی کی شکل، اگر مساجد کے علماء اور ائمہ یا یوٹیوب کے ذریعے سے بیانات جن کے آتے ہیں ان علماء پر بیان سے مشہور ہونا چاہ رہے ہیں، یوٹیوب چینل سے پیسے کمانا چاہ رہے ہیں، موضوع اور من گھڑت احادیث سے جلدی شہرت اور دولت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر کوئی دین کے کاموں میں وقت لگا ہے پھر بولتے ہیں کہ وقت لگایا ہوا ہے پھر بھی ایسا کیوں کر رہے ہیں، زبردستی سے ابا کے بولنے پہ لگائے ہوں گے۔ یعنی ان کی کسی خدمت میں جب تک وہ 100% ہمارے نہ بن جائیں، 100% ہماری ہاں میں ہاں نہ ملائیں،
اس وقت تک وہ ہمارے نہیں ہیں۔ ہماری غلطیوں پہ بھی نہیں ٹوکنا، ہماری برائیاں بھی نہیں بولنا، ہماری الٹی کو بھی سیدھی بولنا، ان کی سیدھی بھی ہمارے نزدیک الٹی ہے۔ اس طریقے سے جب تک 100% دودھ اور پانی مل کر ایک جیسے نہیں ہو جاتے ہیں، اس وقت تک ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ بھی تو ایسے مطالبہ نہیں کرتے ہیں جتنا آج کل کے بے وقوف مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا بھی اصول یہ ہے، نیکیاں گناہ دونوں میں سے ایک پلڑے میں تولیں گے، ادھر 50 نیکی ادھر 50 نیکی ہے، دو برابر ہیں۔ تو اللہ کا اصول یہ نہیں ہے ادھر جب تک 100 نیکیاں نہیں ہوں گی تب تک جنت نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ 50-50 ہیں، ادھر ایک بھی زیادہ آ گئی بس کافی ہے، ایک بڑھ گئی ہے، اب چلو جنت میں جاؤ۔ معلوم کیا ہوا، اللہ بھی 100% بندے کی کامیابی کے لیے نہیں چاہتے ہیں، وہ پرسنٹیج کے حساب سے تھوڑا زیادہ آ گیا کافی ہے، لیکن بندہ اتنا غلیظ سوچ میں چلتا ہے 100% ہمارے ہوئے تو ہی ہمارے، ورنہ ہمارے نہیں ہیں۔ تو علماء کے بیانات پر، ان کے دینی خدمات پر یوٹیوب سے دین تھوڑی پھیلتا ہے۔ دین کی خدمت یہ کون سی ہے؟ بلا وجہ کے کمنٹ کرتے رہنا، بولتے رہنا، یعنی چپ تو کچھ نہ کچھ، وہ جسے مرغیاں کھانے کی زیادہ عادت ہوتی ہے انہیں پٹ پٹ کرنے کی عادت بھی زیادہ ہوتی ہے، خاموش بیٹھتے نہیں ہیں، یہ بدگمانی کی ایک شکل ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ بدگمانی کی ایک شکل یہ بھی رکھتے ہیں، ہر ایک کو اپنے، اگر کسی کے دین کے کام میں ساتھ نہیں دیے، کسی جلسے میں شریک نہیں ہوئے، کسی اجتماع میں شریک نہیں ہو سکے تو فوراً کہہ دیتے ہیں مطلب رہا تو آتے، نہیں تو کیوں آتے، آخرت کی تھوڑی پڑی ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی دنیا کی پڑی ہے، یہاں کیا ملتا بول کے آئیں گے، اس طرح فوراً کمنٹ کر دینا۔ مطلب یہ کہ اس آدمی کے گھر میں بیماری چل رہی ہو، وہ کہیں پریشانی میں ہو، اس کی کہیں پہلے سے جاب لگی ہو، وہ سب جائے کچرا کنڈی میں۔ آپ جب بھی پروگرام کریں، آپ کے پروگرام میں شریک ہوا تو مومن ہے ورنہ منافق ہے۔ ٹھیکہ لے کے رکھیں ایمان اور نفاق اور کفر کا، یہ بدگمانی کی شکل ہے۔ کسی عام عالم سے، کسی عام آدمی کا یا کسی عالم کا اللہ کے انعامات کی وجہ سے دولت مند ہو جانا، کہ بھئی فلاں عالم مالدار بنتے جا رہے ہیں، کرائے میں تھے ذاتی مکان پہ آ گئے، سائیکل پہ تھے گاڑی پہ آ گئے، گاڑی سے 4 ویلر پہ آ گئے، اچھے فون پہ آ گئے، اچھی گھڑی پہ آ گئے، تو اب فوراً بدگمان ہو جانا، حلال کا تھوڑی ہے سب حرام کا ہے، حلال کا تھوڑی سب حرام کا۔ اب حلال کمایا کہ حرام کمایا، محنت سے کمایا، نہ اس نے دیکھا نہ اس کے ابا حضور نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن فوراً سب حرام کا ہے، ورنہ حلال میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ فوراً بدگمانی، مطلب یہ ہے کہ خود کو تو نہیں مل سکی وہ نعمت، یعنی خود ذاتی مکان میں نہیں آ سکا، خود گاڑی نہیں لے سکا، خود وہ پٹیچر کا پٹیچر ہی رہا، دوسرا آگے بڑھ رہا ہے تو وہ دیکھا نہیں جا رہا، اس واسطے فوراً بدگمان ہو جانا۔ اور اگر کسی دولت مند سے یا عہدیدار سے یا اپنا جس کی بنتی نہیں ہے اور ایسے لوگوں سے ملتے جلتے دیکھیں تو فوراً بولنا کچھ تو بھی ہے ان کا آپس میں ملی بھگت ہے، اس واسطے مل رہے ہیں، ورنہ کون کس کو گھاس ڈالنے تیار ہے آج کل۔ اگر ان کے ساتھ مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، چل رہا ہے تو مطلب کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، تبھی یہ مل رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہم اتنے مخلص ہیں، ہمارا فائدہ نہیں ہے تو بھی ہم ملتے رہیں گے، ہم اتنے بڑے مخلص ہیں، اور دوسرا اگر مل رہا ہو تو وہ بغیر فائدے کے ملے، یعنی اپنے بارے میں تو اتنا اچھا گمان کہ ہم فائدہ ہو نہ ہو کیسے بھی ہم ملتے رہیں گے، ہم پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا، دوسرا اگر کسی سے مل رہا تو اس پر ہم فوراً کمنٹ کر دیں گے۔ یہ ساری بدگمانی کی شکلیں اور بھی ہو سکتی ہیں، ہر انسان کو اپنے اپنے بارے میں جائزہ لینا چاہیے، اچھا ہو یا برا، گمان کا آنا انسان کی فطرت ہے، لیکن اچھا گمان معاشرے کو جوڑتا ہے، برا گمان معاشرے کو اور سماج کو توڑ دیتا ہے۔ وصل اور فصل، جوڑنے اور توڑنے کی جو وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بنیادی وجہ اچھا گمان اور برا گمان بھی ہے۔ اچھے گمان سے ایک دوسرے سے دوستیاں ہوتی ہیں، برے گمان سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھے اور برے گمان کو دل و دماغ میں جگہ دینا ایسا ہے جیسے کہ اچھا گمان بھی آ رہا تو بھی ٹھیک، برا آ رہا تو بھی ٹھیک، برے گمان کو ختم کرنے کی، اس سے اپنے آپ کو ہٹانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ ایسا ہے جیسا کہ مچھلیاں پکڑنے کی فکر میں آدمی سانپ بھی پکڑنا شروع کر لیا، ہو سکتا ہے یہ بھی مچھلی ہو، اس سے بھی فائدہ آ جائے، تو ایسا جسے بھوت سوار ہو مچھلیاں پکڑنے کا کہ تمیز نہیں ہے مچھلی اور سانپ میں، تو نتیجہ یہ ہوگا مچھلی کی چکر میں آدمی سانپ پکڑ لے گا تو جان گنوا بیٹھے گا۔ ایسے ہی اچھے گمان اور برے گمان میں فرق نہیں کرے گا تو اچھے گمان کو چھوڑتے ہوئے برے گمان کی وجہ سے انسان اپنا ایمان گوا بیٹھے گا۔
بعض مرتبہ برا گمان آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، کافر بھی بنا دیتا ہے، آگے اس کی شکلیں آئیں گی۔ بدگمانی سے ایمان جانے کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ برے آدمی سے اچھا گمان اتنا برا نہیں ہے جتنا اچھے آدمی سے برا گمان کرنا جتنا برا ہے۔ برے آدمی کے بارے میں اچھا گمان رکھ لو، کیا جانے کا ہے کیا برا ہے اس کے بارے میں، کوئی ہمیں پکڑ کے مارے گا تو نہیں کہ برے آدمی کو اچھا کیسا سوچ رہے ہو، لیکن اچھے آدمی کو اگر برا سوچ لو گے تو یہ بہت بڑا برا ہے، یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ اب تم اس کی اچھائی سے محروم رہو گے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے آسان تفسیر قرآن میں ایک جگہ پر لکھا، سماجی زندگی میں انسان آنکھ سے زیادہ اپنے کانوں پہ بھروسہ کرتا ہے، دیکھا نہیں اچھا ہے کہ برا ہے، لیکن سن لیا کس کے بارے میں کہ یہ برا ہے، اب یہ سنی ہوئی باتوں پر اتنا یقین کر لیتا ہے کہ اب دیکھنے کے بعد بھی وہ یقین ختم نہیں ہوتا۔ کسی کے بارے میں سن لیا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ شراب پی رہا ہے، دیکھا نہیں کبھی آنکھوں سے، اب تک نہیں دیکھا، لیکن وہ ایک بار سن لیا نا شراب پی رہا ہے، جب بھی وہ آدمی سامنے نظر آئے تو ہمیشہ خیال آتا ہے یہ شراب پیتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ شراب پیتا ہے۔ وہ بیچارہ پیا ہی نہیں ہوگا یا ایک بار پیا ہوگا، لیکن یہ ایک بار سن کے زندگی بھر وہی گمان میں جیتا رہا کہ یہ شراب پی رہا ہے۔ شرابی سے بڑا گناہ ہے یہ، کسی آدمی کے کان پر ایسے بھروسہ کر لینا جیسے انسان سنی ہوئی باتوں پر پوری عمارت کھڑی کر دیتا ہے کہ ایسا ہوا ویسا ہوا۔ اکابرین نے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب اصلاحی خطبات میں لکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک چور کو دیکھا چراتے ہوئے اپنی آنکھوں سے، جب وہ واپس چرا کے آیا تو اسے پکڑ کے پوچھا، میں نے تمہیں دیکھا وہاں کچھ چرا رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں میں تو کچھ نہیں چرایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے کچھ نہیں چرایا۔ تو جب اس نے قسم کھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہوگا، تم جب قسم کھا رہے تم صحیح ہو سکتے ہو۔ یعنی انبیاء تو وہ ہیں جو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی کہ ریڈ ہینڈ پکڑا جا رہا ہے پھر بھی سامنے والا بول رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، تو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہوگا۔ اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں، کانوں سے سنا بھی نہیں، کچھ ہمارے پاس پروف نہیں ہے، پھر بھی وہ خیالات کی وجہ سے کسی کو برا سمجھ لیے، بس اب باپ آئے ماں آئے مائی کا لال آئے پھر بھی ہم اسے اچھا نہیں سمجھیں گے۔ حضرت جبرائیل بھی آ کے سمجھائیں بھائی وہ اچھا آدمی ہے اس کے بارے میں ایسا برا گمان مت کرو، پھر بھی بولیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ آپ کا کام وحی لانا ہے، یہ ڈسکس کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ ایسی بدتمیزی پہ انسان جی رہا ہے کسی کے بارے میں اگر بدگمانی پر آ جائے۔ اچھا گمان کیا ہو سکتا ہے صاحب؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کو آنکھوں سے چراتے ہوئے دیکھے پھر اس میں اچھا گمان کیسا کریں گے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا مال وہ لے رہا ہے وہ اس کو قرضہ دینا تھا اور کئی دنوں سے قرضہ لوٹا نہیں رہا ہے، ٹلا رہا ہے، تو شریعت میں ایک فقہ کا اصول ہے ظفر بالمال کے نام سے، یعنی تمہارا مال کسی کے پاس اٹکا ہوا ہے وہ نہیں دے رہا ہے، تم چوری سے ہی کیوں نہ ہو، چھین کر ہی کیوں نہ ہو، اپنے حساب کے برابر وہ مال اس کے پاس سے تم حاصل کر سکتے ہو، یہ شریعت میں جائز ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس کا مال چرایا ہو وہ پہلے سے اس کو قرضہ دینا ہے، نہیں لوٹا رہا تو وہ اپنا حصہ وصول کرنے گیا ہے، تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ تو یہ تعویل صحیح طریقے کی سوچ کہ چراتے ہوئے بھی اچھی سوچ ہو سکتی ہے۔ بدگمانی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ علماء نے بدگمانی کے 13 نقصانات لکھے ہیں، نمبر وار گنائے جاتے ہیں۔ بدگمانی کرنا بڑا گناہ ہے اور گناہ گار کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ ان بعد الظن اسم، جس طرح حسد کرنا، کینہ رکھنا، چوری کرنا، غیبت کرنا یہ گناہ ہے، ایسے ہی بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ نمبر 2 بدگمانی اکذب الحدیث، حدیث میں فرمایا بہت بڑا جھوٹ ہے کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان ہونا۔ نمبر 3 بدگمانی دل کی غیبت ہے، غیبت زبان کی بھی حرام ہے اور دل کی بھی حرام ہے۔ نمبر 4 بدگمانی اپنے بھائی پر ظلم ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس سے تم بدگمان ہو گئے تم نے گویا کہ اس پر ظلم کر دیا، اور ظالم کے ساتھ کبھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5 بدگمانی اللہ کے غصے اور اللہ کی لعنت کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 6 بدگمانی حرص، بخل، بزدلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔
بدگمانی ہو گئی جو میرے پاس رکھا ہوا پیسہ ہے وہ اگر خرچ کر دوں گا، اللہ کے راستے میں دے دوں گا، دینی خدمات میں دے دوں گا، میں کہاں سے کھاؤں گا، میں کیسے کروں گا؟ زکوٰۃ میں اگر 2.5% دے دوں گا تو میرا کیسے ہوگا؟ محنت سے کمایا ہوا 2.5% میں کیسے دوں گا؟ یہ بدگمانی ہے جس کی وجہ سے ہرس بھی آ گئی، کنجوسی بھی آ گئی، دینی کاموں میں تعاون سے بھی محروم رہا۔ نمبر 7، بدگمانی اگر اللہ سے ہو تو وہ بدگمانی کفر اور شرک تک چلی جاتی ہے۔ اللہ میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کہ اللہ کو میرا بچہ ہی ملا تھا مارنے کے واسطے، اللہ کو میں ہی ملا تھا مجھے بیماری دینے واسطے؟ اللہ کے بارے میں ایسی بدگمانی کرتے ہوئے زبان سے نکال دیا، یہ کفر اور شرک تک چلے جاتا ہے۔ نمبر 8، بدگمانی امت میں نفرت، عداوت پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ ایک دیندار دوسرے دیندار سے بدگمان، ایک جماعت دوسری جماعت سے بدگمان، ایک تنظیم دوسری تنظیم سے بدگمان، ایک امام دوسرے امام سے بدگمان، ایک اسکول والے دوسرے اسکول والے سے بدگمان۔ اب یہ بدگمانیاں چاہے فرد میں ہو، خاندان میں ہو، تنظیموں میں ہو، جماعتوں میں ہو، جمعیتوں میں ہو، دینداروں میں ہو، بدگمانی آ گئی، ایک دوسرے سے سلام نہیں، تعلق نہیں، جب بھی بیٹھو ان کے بارے میں غیبت، برائی، یہی چلتا رہے گا۔ پتہ چلا بدگمانی ہے جو تمہارے غیبت کے حلقے عام کر رہی ہے۔ نمبر 9، بدگمانی بدعملی کا پہلا زینہ ہے۔ جس سے بدگمان ہو گئے وہاں سے بدعملی اور برا کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 10، بدگمانی عیب جوئی کا ذریعہ ہے۔ جس سے بدگمان ہو جاؤ گے اس کی عیب اور کمیاں دیکھنا شروع کرو گے۔ اب نمبر 11، ازدواجی زندگی میں اگر بدگمانی ہو جائے تو خاندان بکھر جاتا ہے۔ بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، خاندان سے، بھائی بھائی سے اگر بدگمان ہو جائے گا اب ایک ساتھ رہنا نہیں چاہیں گے، جوائنٹ فیملی کا سسٹم ختم، خلا طلاق کی نوبتیں آ جائیں گی۔ نمبر 12، بدگمانی انسان کے اندر کی خبیث پنے کی عادت ہے، علامت ہے۔ جتنا انسان خباثت میں مبتلا رہتا ہے اتنا وہ بدگمان ہوتے رہتا ہے۔ نمبر 13، بدگمانی جھگڑوں کی بنیاد ہے۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے اپنی کتاب گھریلو جھگڑوں سے نجات میں، خاندانوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی کی وجہ سے آپس میں خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے بھائی کی بات کو حتی الامکان اچھائی پر محمول کرو۔ ایمان میں یہ صفت مطلوب ہے کہ کسی مسلمان کا کام یا بات سنو تو اسے اچھے پہلو پہ معمول کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے تحت میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا مثلا رمضان میں تم نے کسی آدمی کو ہوٹل سے باہر نکلتے دیکھا اور نکل کے ہاتھ دھو رہا ہے، اب ایک گمان یہ ہو سکتا رمضان کا مہینہ اتنا بڑا ہے، روزہ رکھے بغیر کھا کے آ رہا ہے، بدتمیز کہیں کا، رمضان کی قدر نہیں ہے، یہ بھی سوچ سکتے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا، پکانے والے نہیں ہیں، سب روزے دار ہیں، اس لیے اپنے بیمار کی خاطر اڈلی لانے کے لیے ہوٹل آیا ہے۔ دونوں سوچ سکتے ہو۔ اب تمہارا دل صاف ہے تو اچھا سوچو گے، تم خود برے ہو تو اس کے بارے میں برا سوچو گے۔ بیمار آدمی کے لیے ہوٹل سے اڈلی لانا رمضان میں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اچھے بات پر محمول کرو کسی کے کام کو۔ اور ایک جگہ حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ رسالۃ المسترشدین میں لکھتے ہیں ارحم القلب عن سوء الظن، اپنے دل کو برے گمان سے پاک رکھو، احمل القلب، بچاؤ اپنے دل کو برے گمان سے، بحسن التاویل، جہاں تک ہو سکے اچھی تعویل کرو، اچھا سوچ لو، پازیٹیو وے میں چلے جاؤ تاکہ تمہارا دل اس کے بارے میں برا نہ ہو جائے۔ اور ایک جگہ پر لکھا بعض علماء نے 99 مواقع اگر کسی کے بارے میں بدگمانی کے ہوں، ایک موقع اچھے گمان کا ہو تو اسی کو ترجیح دو۔ اسے ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں دعوت و تبلیغ میں جو گشت کے آداب بیان کیے جاتے ہیں، ملاقات کے لیے جب جاتے ہیں تو رہبر کی ذمہ داری ہوتی ہے جس سے ملنا ہے اس کے 99 برائیاں ہیں، اس پر پردہ ڈال کر ایک اچھائی ہو تو اس اچھائی کی نسبت سے اس کو دعوت دی جائے، اس سے ملاقات کرائی جائے۔ یہ اصول اتنا اچھا ہے، کاش ہم اس اصول کو صرف گشت کی حد تک رکھنے کے بجائے اپنی زندگی میں بھی لانے کی کوشش کرتے۔ تو ہم میں سے ہر شخص جب بھی کسی سے ملنے جاتا، کسی سے بات ہوتی، کسی کو دیکھتے تو اسی طریقے سے دیکھتے 99 برائیاں ہوں گی، وہ سب مجھے ضرورت نہیں ہے، ایک اچھائی ہے، اس اچھائی کی نسبت سے میں اس سے تعلق رکھا ہوں۔ عملاً تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا قرضہ دینا ہو، شرابی ہو، جواری ہو، سود خور ہو، بینڈ باجے ہو، ڈی جے ہو، میراث لوٹ کے کھا رہا ہو، ولیمے کی دعوت دے رہا ہو تو کیا بولتے ہیں اس کا حرام اس کے ساتھ، بھائی ولیمہ تو کھانا تو سنت ہے نا، اس واسطے ہم چلے گئے ان کی دعوت میں، یہاں آئے
ساری برائیاں ایک طرف رکھ دیے، خالی پیٹ کی جب پڑی ہے تو تب کیا بولے؟ ولیمہ کھانا تو سنت ہے نا، اس واسطے ہم چلے گئے۔ جیسا یہاں پر ولیمہ سنت ہونا یاد آیا اور باقی پوری برائیاں کچرا کنڈی میں ڈالے، ایسے ہر جگہ پہ یہ کیوں نہیں سوچ لیتے؟ کیونکہ وہاں پر پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر پیٹ کا مسئلہ ہے۔ بدگمانی کے بارے میں حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدگمانی کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ مقدمہ دائر کر رہا ہے۔ 100 آدمیوں سے بدگمان ہوا، ان 100 کے بارے میں اللہ کی عدالت میں کل پیشی ہوگی اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تم نے بدگمانی کیوں کی، دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اور اگر بدگمانی کا اس دلیل کا جواب نہیں دے گا تو اللہ اس کی نیکیاں غارت کر دیں گے، اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں پہنچا دیں گے جس کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَلَا يَغْلِبَنَّ عَلَيْكَ سُوءُ الظَّنِّ، سنو کبھی کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرنا، فَإِنَّهُ لَن يَدْعَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ خَلِيلٍ صُلْحًا، جب تم کسی سے بدگمان ہو جاتے ہو پھر مصالحت کی شکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب تم اس سے ملنا، اس سے دوستی کرنا، اس سے کچھ استفادہ کرنا، یا اب یہ سب ختم۔ مدرسے والوں سے بدگمان ہو گئے، کبھی مدرسہ آنے تیار نہیں، مدرسے میں جو تعلیم ہو رہی وہ سیکھنے تیار نہیں، اپنی اولاد کو سکھانے تیار نہیں، خود کی سورہ فاتحہ کا کباڑہ ہو چکا ہے وہ بھی سیکھنے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مدرسے والوں سے بدگمان ہو گیا تو دین کے علم سے محروم ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب جہاں بدگمانی آ گئی وہاں صلح کی شکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ذاتی مفادات میں انسان بدگمان نہیں ہوتا ہے، جہاں اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے وہاں بدگمانی چھوڑ دیتا، اچھا گمان رکھتا وہاں پر۔ شریعت نے بھی اس کی اجازت دی ہے، ہر جگہ بدگمان، ہر جگہ کھود کھرید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ ہم بازار سے گوشت خرید کے کھاتے ہیں، وہ جو مرغی کا گوشت ہے، بکرے کا گوشت ہے، بڑے کا گوشت ہے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کے کاٹنا ضروری ہے، کاٹنے والا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور جس مرغی پر بسم اللہ پڑھا وہی مرغی کاٹنا ضروری ہے۔ بسم اللہ ایک مرغی پہ پڑھا دوسری کاٹا تو وہ حلال نہیں ہوگی، حرام ہوگی، یہ سب ضروری ہے۔ لیکن ہم میں سے جتنے لوگ گوشت خرید رہے ہیں آج تک آنکھوں سے بکرا، بڑا اور مرغی کاٹتے ہوئے دیکھے، بسم اللہ پڑھتے ہوئے سنے، لیکن گوشت خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کبھی گمان نہیں آیا کہ حلال بک رہا ہے کہ حرام بک رہا ہے۔ کیوں اچھا گمان کیوں ہے؟ وجہ ہے کہ گوشت کا مسئلہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے، اس واسطے اچھا گمان ہے اور کھا رہے ہیں۔ ہم ایسے ہی شریعت بھی یہ نہیں بولتی کہ قصاب کو اپنے آنکھوں سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے، کانوں سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے جب تک نہیں سن لو گے اس وقت تک حلال نہیں ہوگا۔ شریعت ایسا نہیں بولتی ہے، شریعت یہ بولتی ہے کہ جب وہ مسلمان ہے بیچنے والا، اب وہ بول رہا ہے کہ حلال ہے، خرید کے کھا لو، زیادہ کھود کھرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی تو گمان ہو سکتا تھا کہ لوگ پان پراگ کھا رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اسے کہاں سے بسم اللہ پڑھنا نصیب ہوا ہوگا؟ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے وضو بنا کر مسجد میں داخل ہونے کی دعا یاد نہیں ہم لوگوں کو، اسے وہاں مارکیٹ میں بیٹھ کے گانے سنتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے بسم اللہ یاد رہتا ہے۔ یہ گمان ہو سکتا ہے، اس گمان کی بنیاد پر میں گوشت حرام کہہ سکتا ہوں، لیکن شریعت کہتی کہ نہیں، اس گمان کی وجہ سے تم اس گوشت کو حرام نہیں کہہ سکتے، تمہیں بھروسہ کرنا ہوگا مسلمان پر۔ اس سے معلوم ہوا ذاتی مفادات جب عام ہوتے ہیں شریعت اس میں بدگمانی کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ چنانچہ دوسرا، شورما جو ہم کھاتے ہیں، کتنے لوگ نہیں بولتے مری ہوئی مرغیاں شورما کی دکانوں پہ بیچی جاتی ہیں آدھے ریٹ سے، وہ حرام ہو سکتی ہیں، لیکن کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھ لو کہ وہ شورما کو حرام نہیں بولتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ مری ہوئی مرغیاں بکتی ہوں، خریدتے ہوں اور وہی شورما میں آتے ہوں۔ جب ہمیں یقین نہیں ہے تو ہم بدگمانی کی بنیاد پر شورما کے اس گوشت کو حرام نہیں کہہ سکتے، جس کی وجہ سے آج سب کھا رہے ہیں۔ ہوٹلوں میں جو کھانا پکایا اور کھایا جا رہا ہے، پکانے والا پاک ہے ناپاک ہے، پیشاب سے ہاتھ دھویا نہیں دھویا ہے، کہاں کہاں ہاتھ ڈال کے، پھر وہ خاص طور سے پانی پوری والے کو دیکھو، اس کا پورا پانی جو بھی رہتا ہے اس میں سے آدھا پانی تو اس کے جسم کا رہتا ہے، پھر بھی کتنے مزے سے کھاتے ہیں، کوئی اسے حرام نہیں بولتا، کوئی مکروہ نہیں بولتا، بدگمانی نہیں کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی کون سے بسکٹ میں خنزیر کی چربی ملی ہے اور کون سے صابن میں خنزیر کی چربی ملی ہے، کون سے برش میں خنزیر کے بال لگے ہوئے ہیں، ہم کو نہیں معلوم۔ سنتے تو یہی آ رہے ہیں کہ اس میں خنزیر کی چربی ہے، اس میں خنزیر کے بال ہیں، لیکن شریعت جب تک یقین نہیں ہے اور حیت اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے، شریعت حکم نہیں لگاتی کہ اسے حرام بولو، نہیں بولیں گے، استعمال جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا
اس سے معلوم یہ ہوا کہ بدگمانی ہر جگہ پر اگر انسان کرے گا تو زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. ضرورتیں جب عام ہوتی ہیں تو اس میں اجازت ہوتی ہے کہ آدمی اچھے گمان سے زندگی گزارے. ہاں بعض جگہوں پر شریعت نے برے گمان کی اجازت دی ہے. چنانچہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے من الحزم سوء الظن، کتابوں میں ہے کہ چوکنا رہنا یہ بھی بدگمانی کا حصہ ہے. چوکنا رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جمعہ کی نماز کو آ رہے ہیں، آتے ہوئے اپنے چپل کہاں رکھنا، نئے آج ہی خرید کے لائے پوما اور باٹا کے، تو اب وہ 2000-3000 کے ہیں، اب ایک چپل مشرق میں ایک چپل مغرب میں رکھ رہا ہے، نکلتے وقت یہاں مشرق سے ایک لے لوں مغرب سے ایک لے لوں تاکہ چور کو پتہ نہ چلے کہ اس کا دوسرا بھائی کہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس نیت سے رکھ رہا ہے. تو اب نیت کیا ہے؟ چپل رکھتے وقت میرے چپل کی حفاظت رہے، یا نیت یہ ہے کہ کوئی چرا کے نہ لے جائے. اگر یہ نیت کر رہا ہے کہ کوئی نہ چرائے، کیونکہ آنے والے سب جمعہ کے کیا چور دکھ رہے ہیں، پھر کیوں نیت کر رہے ہو کہ کوئی نہ چرا لے؟ اچھی نیت بھی کر سکتے ہو. حضرت نے لکھا نہیں، ایسا سوچ سکتے ہیں کہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کوئی نہ چرائے. یہ نیت کرنا چوکنا پن ہے، بدگمانی نہیں ہے. میں کسی ایک آدمی کو چور نہیں سمجھ رہا ہوں، اپنے چپل کی حفاظت کر رہا ہوں. حفاظت کے پیش نظر ایسا چھپا کر رکھ لینا یہ بدگمانی میں داخل نہیں ہوگا. اس کی اور ایک مثال اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو سامان دیا لے جا کے کسی قبیلے میں دینے کی خاطر. تو وہ جب صحابی جانے لگے تو دوسرا آدمی بھی بازو کھڑا تھا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ سامان زیادہ ہے، اکیلے ہیں، راستہ لمبا ہے، میں بھی ساتھ ہو جاتا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا کون سے خاندان سے ہو؟ تو اس نے وہ کہنے لگا بکر خاندان سے ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الْبِكْرَ لَا تَأْمَنْ فَلَا تَأْمَنْهُ. ان صحابی سے کہا بھئی بکری قبیلہ ایسا ہے کہ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن اب یہ ساتھ جانا چاہ رہا، ٹھیک ہے لے جاؤ، ساتھ میں لے جاؤ. آپ نے پہلے ہی اس گمان ظاہر کر دیا کہ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. چنانچہ جب راستہ طے ہوا، آدھے راستے میں گئے تو وہ کہنے لگے ابھی یہیں رکو، یہاں قریب میں میرے جان پہچان کے لوگ ہیں، میں ان کو بلا لیتا ہوں، ساتھ مل کے چلیں گے. ان کو گمان ہوا، جب یہ بندہ نکلا تو فوراً اپنی سواری لے کے آگے بڑھ گئے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو اپنے پیچھے تلوار نیزہ بھالا لے کر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا. یہ آگے بڑھ گئے، بچ گیا، جان بھی اور سامان بھی بچ گیا. یہاں معلوم ہوا اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ قبیلے پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. تو ایسی شریعت میں اجازت ہے بعض جگہوں پر اپنی جان مال بچانے کی خاطر آدمی محتاط رہنا. اس کی مثال آج کل جتنا پیسہ آپ محنت پیسے کما کے رکھتے ہیں اس میں انویسٹمنٹ کرنا ہے. تو ہم صاف بولتے ہیں کسی پہ بھروسہ مت کرو، بھائی پہ بھی بھروسہ مت کرو. انویسٹمنٹ کے طور پر ہم اس کو دیں گے اس کو دیں گے، وہ ماہانہ کما کر ہم کو اتنا پروفٹ دے گا. یہ بولنا چوکنا رہنے کی خاطر ہے، بدگمانی کسی سے نہیں ہے. بدگمانی سے بچنے کا بھی شریعت میں حکم دیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدگمانی سے بھی بچنا ہے، بدگمانی کے محل اور موقع سے بھی بچنا ہے. اپنے آپ کو ایسی جگہ نہیں لے جانا کہ لوگ تمہیں دیکھ کے بدگمان سمجھیں. دیندار ہے، داڑھی کرتے پیجامے والا ہے، مسجد میں دکھا اچھا دکھے گا، مدرسے میں دکھا اچھا دکھے گا، اجتماع میں دکھا اچھا دکھے گا، شراب خانے پہ دکھا اچھا نہیں ہوگا، تھیٹر کے سامنے دکھا اچھا نہیں ہوگا، جوئے کے اڈے پہ دکھا اچھا نہیں ہوگا. اب شراب خانے پہ بھی دکھو، تھیٹر میں بھی دکھو، جوئے کے اڈے پہ بھی دکھو، پھر یہ بولو بھئی اچھا گمان رکھو. آپ کو کیا ہوا؟ اچھا گمان اب نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ تم نے خود اپنے کو ایسے محل میں لا دیا کہ برا گمان کرنا پڑے گا. تو شریعت یہ کہتی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں من عرض نفسہ للتہمت فلا یلومن من اساء الظن بہ. اگر کسی نے اپنے آپ کو ایسے برے جگہوں پہ لے گیا جہاں پر لے جانے سے گمان برا ہو سکتا ہے، اب اس کے بعد لوگ اس کے بارے میں برا گمان کیے تو اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میں گیا کیوں وہاں پر، میری اس حرکت کی وجہ سے لوگ میرے بارے میں غلط کمنٹ کر رہے ہیں. چنانچہ فقہ کی کتاب ہے عنایہ شرح ہدایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 373 پر لکھا ہے التحرز عن مواضع التہم واجب. تہمت کی جگہوں سے بچنا فقہ کی روشنی میں واجب ہے. ایسی جگہوں میں مت جاؤ جہاں پر تمہارے بارے میں لوگ برا گمان کریں. آپ علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ہے، بخاری کی روایت ہے باب زیارت المرأۃ زوجہا فی اعتکافہ. شوہر اعتکاف میں ہے تو بیوی ملنے آ سکتی کہ نہیں آ سکتی؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے اعتکاف کی حالت میں ملنے کے لیے آئیں. اللہ کے نبی سے بات چیت ہوئی، جانے لگیں تو اللہ کے نبی چھوڑنے کے لیے گیٹ تک گئے. جب گیٹ تک گئے، دروازے تک گئے مسجد کے، وہاں سامنے سے 2 صحابی گزرنے لگے. اللہ کے نبی کو دیکھا مسجد میں ہے، ساتھ میں کوئی عورت بھی ہے، تو دیکھ کے فوراً آگے بڑھنے لگے.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا رکو رکو، یہ جو میرے ساتھ عورت ہے یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں گمان کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی مسجد میں رمضان کی حالت میں اعتکاف میں اللہ کے نبی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ایک عورت دکھی تو تمہارا گمان برا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ اعتکاف میں دوسری عورت کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے بلا کر ان کے گمان کو ختم کیا اور فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے، میں غیر عورت کے ساتھ نہیں ہوں۔ اور پھر فرمایا شیطان انسان کے خون کی رگوں میں گھومتے رہتا ہے، تو ہر اچھے آدمی کے بارے میں تمہارا گمان خراب ہو سکتا ہے، اس واسطے میں نے وضاحت کر دی۔ اس سے معلوم ہوا اگر بدگمانی کا اندیشہ ہو تو آدمی فوراً وضاحت دے دینی چاہیے تاکہ لوگ اس کے بارے میں برا سوچتے نہ پھرتے رہیں۔ واقعات کی روشنی میں دیکھیں شریعت میں بدگمانی کے مواقعوں سے کیا سبق ملتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے باب نوم المرأۃ فی المسجد، حدیث نمبر 439، عورت مسجد میں رات گزار سکتی ہے کہ نہیں ہے، اس کے تحت میں لکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باندی آتی تھی اور جب بھی حضرت عائشہ کے پاس بیٹھتی تو ایک شعر پڑھا کرتی، وَيَوْمُ الْوِشَاهِ مِن تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِن بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي، ہار والا دن بھی کیا اللہ کے عجیب دنوں میں سے تھا، اس دن کی وجہ سے مجھے کفر سے نجات ملی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یہ شعر بار بار کیوں پڑھتی ہو؟ کہنے لگی میں فلاں قبیلے میں باندی تھی، لوگوں نے مجھے آزاد کر دیا، میں پھر بھی ان کے احسان کی وجہ سے آزاد ہونے کے بعد بھی ان کے گھر میں خدمت کرتی رہی۔ ایک دن ان کے گھر کی ایک لڑکی چمڑے کا ہار پہنی ہوئی تھی، نہانے کے لیے جب گئی تو نکال کے دروازے پر دیوار پر رکھ کے گئی، اوپر سے چیل آئی، اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر وہ ہار اٹھا کے لے گئی۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ میں نے وہ ہار چرایا ہے، میری تلاشی شروع ہوئی، اتنا تلاش کیا یہاں تک کہ انہوں نے میرے کپڑے کھول کر شرمگاہ بھی دیکھی، اتنا مجھے ننگا کیا ان لوگوں نے بدگمانی کی وجہ سے۔ ابھی مجھے چک کر رہے تھے، وہ چیل واپس آئی اور وہ ہار پھینک کے چلی گئی۔ میں نے کہا یہی ہار جس کی تم تلاش کر رہے تھے؟ تو وہ ہار جب مل گیا مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اتنا بدگمانی کہ میں کیا وہ ہار چرا کر شرمگاہ میں چھپا سکتی ہوں؟ لیکن کتنے بے وقوف لوگ ہیں، بدگمانی ہوتی ہے تو کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ میرا دل ٹوٹ گیا اور اس قبیلے کو چھوڑ کر آئی اور مدینہ آ کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ خاتون یہ کہتی ہیں ہار والے دن نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس تکلیف کے نتیجے میں مدینہ آئی اور مدینہ آنے کی برکت سے مجھے اسلام کی دولت ملی ہے۔ تو بدگمانی ایسی چیز ہے کہ انسان حد پار کر دیتا ہے، جس سے بدگمان ہو جاتا ہے اس کے بارے میں اس کے گھر تک بیڈ روم تک چلے جاتا ہے۔ چنانچہ اسی کے تحت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ روس کا جو ڈکٹیٹر بادشاہ گزرا ہے اسٹالن، اس نے ایک مرتبہ جب غسل خانے میں گیا تو بہترین مہنگی گھڑی پہنی ہوئی تھی، وہ باہر رکھ کے گیا، واپس آیا تو گھڑی غائب ہے۔ فوراً چونکہ ظالم تھا، جلاد تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر دیتا، خادموں کو حکم ہوا تلاشی لو سب کی، میری گھڑی کس نے چرایا ہے۔ 1 گھنٹہ تلاشی ہوئی، سب کے خون پسینہ نکل گیا، پتا پانی ہو گیا، پریشان ہو گئے کہ کیا ہوگا، اب گھڑی ملے گی۔ اتنے میں 1 گھنٹے کے بعد وہ گھڑی وہیں کہیں پڑی ہوئی مل گئی۔ اس نے کہا کہ بھئی اب بس تلاشی روک دو، گھڑی مل گئی ہے۔ نوکروں نے کہا کہ جناب یہاں پر 10 لوگوں نے جرم کا اقرار کر لیا ہے کہ گھڑی ہم نے چرایا ہے، 10 لوگوں نے اقرار کر لیا کہ گھڑی ہم نے چرایا ہے، اب ان کا کیا کریں؟ علماء نے لکھا، حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں چوری کی جب تلاشی کی جاتی ہے، کرائم کی جب تلاشی ہوتی ہے، آج کی بھی پولیس ایسے ہی کرتی ہے کہ مجرم کو پکڑنے تک ایسا اسے پٹائی کرتی ہے وہ بے قصور بھی اقرار کر لیتا ہے۔ اب وہ اقرار کیوں کرتا ہے کہ یہ جو پٹائی ہو رہی اس سے بچ جاؤں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے جب وہ ایک جرم کا اقرار کر لیتا ہے، پولیس کو اور جتنے مجرموں کی تلاش رہتی ہے وہ سارے کرائم اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس نے ایک جرم کا اقرار کیا اور 10 ڈال دو اس کے اوپر، اب کون مائک لا کے پوچھنے والا ہے؟ ایسے ظالموں کو جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، چاہے وہ پولیس میں ہو، عدالت میں ہو، سیاست میں ہو، آج تو حکومت کسی کے باپ کی بھی ہو، لیکن کل قیامت میں حشر کے میدان میں جب حاضری ہوگی، فرشتے ایسی ٹھکائی کریں گے، باپ یاد آ جائے گا اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ماں کا دودھ یاد آ جائے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ مظلوموں پر ظلم کرنا، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر سکا، صحیح مجرم کو نہیں پکڑ سکا، رشوت لے کر کرائم کرنے والے کو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پکڑ کے اندر ڈالا، کل قیامت کے دن جہنم میں ایسی ٹھکائی ہوگی، نسلیں یاد کرتی رہ جائیں گی۔
تو بدگمانی کی وجہ سے یہ حالات پیش آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے، تھوڑی دیر لیٹے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں باری تھی، اٹھ کے چلے گئے، حضرت عائشہ پیچھے سے گئیں، دیکھا جنت البقیع میں آپ دعا کر رہے ہیں، فوراً بھاگی ہوئی واپس آئیں۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ عائشہ میرے پیچھے میری تلاش میں نکلی ہیں، آ کر پوچھا عائشہ کیا تم اس گمان میں ہو کہ میں تمہاری باری میں 9 بیویاں ہیں، ہر ایک کی باری تقسیم ہے، تمہاری باری میں تمہارے پاس رات گزارے بغیر میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں گا، یہ گمان کرتی ہو تم؟ آپ نے فرمایا اکنتی تخافین ان یخیف اللہ علیک ورسولہ، بخاری کی روایت ہے کیا تم ڈرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کر دے گا؟ مطلب کیا ہے، میاں بیوی میں بعض مرتبہ چاہے وہ نبی کی بیوی ہو گمان بہر صورت پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ گمان میاں بیوی میں ظلم کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیوی کو اپنے شوہر کے بارے میں ایسے گمان کرنا دراصل وہ اپنے شوہر پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر گمان کرنا یہ ظلم نہیں ہے اور ان کا کوئی جرم نہیں ہے، ان سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے معاشرتی زندگی میں میاں بیوی کا ایک دوسرے پر گمان کرنا یہ ظلم کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیسرا واقعہ ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، عشاء کی نماز میں انہوں نے سورہ بقرہ پڑھائی، کتنا لمبا سورہ ہے۔ مزدور صحابہ کھیتی میں کام کر کے آنے والے ایک کسان صحابی آئے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی اب سورہ بقرہ شروع ہو گئی ہے، ختم ہونا مشکل ہے، رکعت توڑ دیے، کونے میں جا کے اپنی عشاء کی 4 رکعت شارٹ پڑھ لیے اور گھر جا کے سو گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا امام صاحب ہیں، میرے پیچھے نماز پڑھے بغیر دوسرا انفرادی پڑھ کے گئے، تو انہوں نے کمنٹ کر دیا۔ کمنٹ کیا کیا؟ لگتا ہے یہ آدمی منافق ہے۔ ان صحابی کو جب معلوم ہوا تو سیدھے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور جا کر فرمایا یا رسول اللہ انا قوم نعمل بایدینا، ہم مزدور لوگ ہیں، اپنے ہاتھ سے کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مَعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ، آپ کے امام حضرت معاذ نے کل عشاء کی نماز پڑھائی، فقرأ البقرۃ، سورہ بقرہ شروع کیا اس میں، فتجوزت، میں الگ ہو گیا اور اپنی نماز پڑھ کے جا کے سویا، فزعم انی منافق، تو یہ میرے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں کہ میں منافق ہوں۔ اتنا انہوں نے شکایت کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ انت فتان ثلاثا، معاذ کیا تم فتنہ پھیلانا چاہتے ہو؟ فتنہ پھیلانا چاہتے ہو؟ 3 بار فرمایا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ کسی کو نماز توڑ کر الگ پڑھ کے جاتے ہوئے دیکھے، اپنی مسجد میں آ کر دوسروں کی مسجد میں جاتے ہوئے دیکھے تو بھی کمنٹ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، بے نمازی ہے، ہمارا نہیں ہے، ان کی گروپ کا ہے، ہماری پارٹی کا نہیں ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے، تمہیں اچھے گمان کا مکلف بنایا گیا ہے۔ اور یہ کمنٹ صحابی رسول نے بھی کر دیا تو اللہ کے نبی نے ان کو بھی فرمایا ایسے کمنٹ کرو گے منافق ہے، یہودیوں کے ایجنٹ ہے، پیسے مل رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے۔ آج بہت آسان ہے لوگوں کو بول دینا، بیانات پر کمنٹ کر دینا، مشہور ہونا چاہتے ہیں، پیسے مل رہے ہیں انہیں، یوٹیوب سے پیسے کمانا چاہ رہے ہیں۔ تم تو وہی کٹے چبوترے آباد کرنے والے رہے، کوئی کما رہا تو تمہیں دیکھا نہیں جا رہا ہے، اصل آتا کتنا ہے، اس سے خدمت دین کتنی ہو رہی ہے، اس سے کتنا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ نہیں۔ ہمارے خلاف چونکہ بول دیے ہیں نا، اس واسطے ہم بھی کچھ نہ کچھ بولیں گے، تو بولنے کے لیے صحیح دلیل نہیں ہوتی ہے تو پھر غلط باتیں بولنا شروع کرتا ہے۔ حضرت زمزم بن قتادہ ایک صحابی ہیں، اولد علی غلام اسود، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، ان کو بچہ پیدا ہوا، کلر کے حساب سے کالا تھا اور یہ صحابی گورے تھے، تو ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ میں گورا، میری بیوی گوری، بچہ کالا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ہل لک من ابل، تمہارے اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں۔ ما الوانھا، اونٹوں کا کلر کیسے ہے؟ فرمایا حمر، لال کلر کے ہیں۔ فرمایا حل فیھا من اورق، کیا ان میں کوئی مٹیالے کلر کے بھی ہیں؟ کہا ہاں ہے۔ فانا ذاک، تو پوچھا وہ مٹیالے کلر کے کیسے ہو گئے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کی قدرت ہو، کوئی رگ ایسی ویسی ہو گئی ہو تو کلر بدل گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹوں میں کلر بدل سکتا ہے تو انسانوں میں کیوں نہیں بدل سکتا؟ جاؤ شرافت سے، تمہارا ہی بچہ ہے۔ یعنی بیوی سے بدگمان ہو گئے کلر کی وجہ سے، رات کی صحبت یاد نہیں رہی، دن میں کلر یاد رہا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی بچے کے کلر کے بدلنے سے نسب نہیں بدلے گا، یہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ اتبان بن مالک بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نابینا ہو گئے،
بڑھاپا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ بارش جب ہوتی ہے تو میرے گھر سے مسجد نبوی آنے میں نالا پڑتا ہے، بارش کے دن ہے، میں نابینا ہوں، بارش میں نالا پار کر کے پھر اندھیرے میں آپ تک آنا بہت مشکل ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر میں کسی کونے میں آپ نماز پڑھیں، میں اس جگہ کو اپنے گھر کی مسجد بنا لیتا ہوں، جب بارش ہوگی نالا بہے گا میں مسجد میں آ کے پڑھنے کے بجائے گھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کا عذر معقول لگا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کل آتا ہوں۔ دوسرے دن آپ علیہ السلام آئے، ان کے گھر میں فرمایا کہ حضرت آپ علیہ السلام نے فرمایا اینا تحب ان اصلی من بیتک، تمہارے گھر میں کہاں میں نماز پڑھوں؟ تو جگہ دکھائی، نماز پڑھے، اس کے بعد چائے پانی کی بیٹھک لگی۔ اسی محلے کے ایک دوسرے صحابی تھے مالک بن دخشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی وہ صحابی کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو کسی نے فوراً کمنٹ کر دیا ذاک منافق لا يحب اللہ ورسولہ، وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی نہیں ہے، ہمارے محلے میں نبی آئے معلوم ہوا پھر بھی نہیں آیا، وہ منافق ہے وہ آدمی، کمنٹ کر دیا کسی نے۔ یہاں سے سمجھو اگر کوئی مول صاحب آئیں، کوئی بزرگ آئیں، کوئی جلسہ ہو، کوئی حضرت جی آئیں، کوئی بزرگ صاحب آئیں، ہم ان کے آنے پر تشریف نہ لے جائیں، کوئی حاضر نہ ہو، تو اس موقع پر کسی دیندار کو اپنی باطنی خباثت دکھاتے ہوئے یہ کمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ہمارے گروپ کا نہیں، اس واسطے نہیں آیا۔ ارے جب اللہ کے نبی علیہ السلام محلے میں تشریف لا رہے ہیں تو صحابی نہیں آ رہے ہیں، تو اس پر کمنٹ جب ہوا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تقل ذاکا، ایسا ہرگز نہ کہو کہ وہ منافق ہے۔ الا تراہ قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ کی خاطر کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہوتے ہوئے تم اسے منافق کیسے کہتے ہو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا ہماری مجلس میں نہیں آیا تو منافق بن گیا؟ نبی کی مجلس میں نہیں آیا تو منافق نہیں ہوا؟ تو ہم ہمارے جلسوں میں، ہمارے بیانات میں، ہمارے دینی کاموں اور دینی حلقوں میں نہیں آئے، فوراً انسان کمنٹ کر دیتا ہے۔ یہ بڑا گناہ ہے اس نیکی سے جس نیکی میں ہم مصروف ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں، جس میں آپ علیہ السلام کا حکم تھا کہ سب لوگ چلنا پڑے گا، اتنے عام حکم کے باوجود بھی شریک نہیں ہو سکے، تو کسی نے پوچھا کہ بھئی کہاں ہے وہ صحابی؟ فوراً کسی نے کمنٹ کر دیا حبسہ برداہ ونظرہ فی عطفہ، کہ انہیں مہنگے بھاری بھاری کپڑے اچھا پہننا، اچھا بن سور کے رہنا، اس شوق نے انہیں جہاد سے روک دیا ہے، یعنی دنیا کی محبت سے وہ جہاد میں نہیں آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرمائی بئس ما قلت، بڑی بری بات تم نے کہی ہے۔ اگر کوئی آدمی جہاد جیسے عمل میں بھی شریک نہیں ہوا، جبکہ اللہ کے نبی کا عام حکم ہے کہ سب کو آنا پڑے گا، پھر بھی وہ نہیں آئے تو بھی اللہ کے نبی خاموش ہیں، تم کیسے کمنٹ کر دیتے ہو کہ وہ منافق ہے یا اسے دنیا کی پڑی ہے، اسے آخرت یاد نہیں ہے؟ اور فرمایا واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرن، بخاری کی روایت ہے باب المغازی، اللہ کے رسول ہم ان کے بارے میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھتے ہیں، وہ اچھا آدمی ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ تو اب سمجھو جہاد جیسے عمل میں نبی کی موجودگی میں، نبی کے اعلان عام کے بعد بھی کوئی صحابی نہیں آتے ہیں تو برا کمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہمارے دینی کاموں میں یا حلقوں میں، بیانات میں یا فلاں نیک کام میں کوئی شریک نہ ہوا، کوئی چندہ نہیں دیا، کوئی مسجد کا تعاون نہیں کیا، کوئی مدرسے کا تعاون نہیں کیا، کوئی اجتماع کا تعاون نہیں کیا، کوئی جلسے کا تعاون نہیں کیا، سب برا کمنٹ کرنا شروع کر دیے، یہ اس نیکی سے بھی بڑا گناہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ در حقیقت آخری بات سنیں، بدگمانی جو پیدا ہوتی ہے دراصل انسان کے اپنے اندر کے نفاق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان خود منافق ہوتا ہے تو دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1415، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لما نزلت آیت الصدقۃ کنا نحامل، صدقہ دینے کی جب آیت نازل ہوئی، صدقے کی ترغیب ہوئی، تو ہم صدقہ دینے کے لیے کولی مزدوری کر کے جب پیسہ جمع کرتے تھے۔ ایسا ہوا فجاء رجل فتصدق بشیء کثیر، ایک صحابی آئے بہت مال دولت لا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، تو وہیں منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے قالوا مرائن، اتنا لا کر دیا ہے اللہ کے راستے میں، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ یہ کمنٹ آج ہر کوئی کر رہا ہے،
کسی کا بھی بیان سنو، کسی کی بھی قرات سنو، کسی کی بھی نصیحت سنو، کسی کا بھی ویڈیو کلپ سنو، اگر ہمارے خلاف ہو گیا، سب دکھاوا ہے، سب مشہور ہونا چاہ رہے ہیں، پیسے کمانا چاہ رہے ہیں، جلدی مشہور ہونا چاہ رہے ہیں، جوانی میں ہی فلاں بننا چاہ رہے ہیں، یہ سارے کمنٹ کر دینا بڑا آسان ہے۔ یاد رکھ لو، جیسے ہی زبان سے نکلا یہ جملہ، جتنے نیکیاں کیے ہیں اس میں سے پتہ نہیں کتنی نیکیاں کھاتے میں چلی گئی ہیں۔ پھر خاک کیا دین کی کام کر رہے ہو، کیا خاک دین کی فکریں کر رہے ہو۔ تو کہنے لگے منافقین، دکھاوا کر رہا ہے۔ فجاء رجل فتصدق، اتنے میں دوسرے صحابی آئے اور وہ بھی صدقہ کیے، لیکن 1 کلو کھجور لائے۔ تو منافقین کیا کہنے لگے؟ اللہ کوئی 1 کلو کھجور کی ضرورت ہے کیا؟ زیادہ لائے تو بھی کمنٹ، 1 کلو لائے تو بھی کمنٹ۔ تو منافقین کی عادت کیا ہے؟ اچھا کرے تو بھی نہیں چھوڑتے، برا کرے تو بھی نہیں چھوڑتے، رو رو کے بیان کرو تو بھی دکھاوا، غصے سے بیان کرو تو بھی دکھاوا، خاموش رہ جاؤ تو بھی دکھاوا، کچھ بھی نہ کرو تو بھی دکھاوا، کمنٹ کرنا نہیں چھوڑے گا منافق۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، فنزلت، فوراً اللہ کے نبی پہ آیت نازل ہوئی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، سنو جو مومنوں کے صدقہ خیرات کو دیکھ کر کمنٹ کر رہے ہیں، وہ دراصل اپنے اعمال کو حقارت کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کسی پر غلط کمنٹ کرنا اپنے اعمال کو غارت کر لینا ہے۔ تو بدگمانی سے بچنا چاہیے، بالخصوص کسی بھی نیک آدمی سے۔ اللہ ہم سب کو اچھے گمان کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔